السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم اس پروگرام کے لیے لائیو اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں اور ہم گزشتہ ہفتے پہ ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں تو اس وقت ملک کے اندر سیاسی کشیدگی کی ساتھ ساتھ معاشی صورتحال کو بھی بہتر بنانے کی جانب جو ہے وہ کافی سے زیادہ توجہ بھی دی جا رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک قرض لینے والے ملک ہیں تو اس لیے جب وہ قرض کوئی اپروو کرتا ہے تو ہم بڑی شادیانے بچاتے ہیں، جس میں خاص طور پر IMF کی طرف سے جو ہمیں $7 ارب کی جو وہ یقین دہانی کرائی گئی تھی اس کا اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے، تو ہم بڑے خوش ہیں اور کہ اس بات پہ کہ ہمارے $7 ارب جو ہے وہ اپروو ہو جائے گا۔ توقع یہی ہے، اس لیے کہ IMF کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے صرف اس پہ ایک اپنی مہر تصدیق کرنی ہے اپروول کی۔ باقی صورتحال یہ ہے کہ ملک میں بجلی کی جو صورتحال ہے اس میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے اس وقت ملک کے اندر عام سے لے کے خواص تک تمام کے تمام لوگ اپنے مسائل کو ایک طرف رکھ کر تو ہے وہ بجلی کی بے تحاشا بلوں پہ جو ہے نالا ہیں۔ جگہ جگہ پورے ملک کے اندر جو ہے شہر شہر قریہ قریہ کوچے کوچے جو ہے وہ احتجاج چل رہا ہے۔ جماعت اسلامی میں بھی محرم سے قبل جو ہے وہ ایک اسلام آباد میں اسی بجلی کے حوالے سے ہی ایک دھرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن محرم کی وجہ سے انہوں نے اس کو التوا میں ڈال دیا تھا۔ اب دیکھیں محرم کے بعد، عاشورے کے بعد وہ ان کا کیا پروگرام ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسے ملک بن سکتے ہیں جہاں پر کہ عوام کم سے کم اتنا کہہ سکیں کہ جو موجودہ حکمراں ہیں یہ حکمراں عوام کی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک طویل بحث چلی ہوئی ہے IPPs کے حوالے سے، بجلی کی کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے اور مختلف قسم کی چارجز کے حوالے سے، بجلی کی، گیس کی، یہ ایک بحث چلی ہوئی۔ بجٹ میں جس طرح کے ٹیکسز لگایا گیا اس ٹیکسز پہ تو میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے کہ جو سیلریڈ پرسن ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو کہ تاجر ہمارے ہیں جو فکس ٹیکس کے حوالے سے جو ان کا احتجاج تھا وہ احتجاج جو ہے وہ زوروں پہ چل رہا ہے۔ پورے ملک کے اندر مختلف ایسوسیشنز جو ہیں وہ اسے مسترد کر چکی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کا نفاذ ہوا تو شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی ہو سکتی ہے۔ ملک میں اس وقت انارکی کی صورتحال ہے، سیاسی بے چینی ہے۔ انٹرنیشنل طور پر بھی جو ایک فینچ نے جو کل رپورٹ دی ہے کہ موجودہ حکومت 1.5 سال سے زیادہ نہیں چلے گی، اس کے بعد یا تو ایمرجنسی آئے گی یا پھر مارشل لا۔ کیا ہوگا صورتحال، لیکن بہرحال چونکہ ہمارا پروگرام اکنامیکل پروگرام ہے، ہم سیاست پہ کم بحث کرتے ہیں، لیکن تجارت معیشت کے ساتھ جو ہے سیاست بھی جڑواں بھائی کی طرح ہے۔ آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے مہمانوں سے وہ باتیں سن سکیں جو کہ عوام سننا چاہتے ہیں۔ تو جن مہمانوں نے آج اس میرے پروگرام کو زینت بخشا ہے ان سے میں تھوڑا سا آج پہلے تعارف کروا دوں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں آج عتیق میر صاحب۔ عتیق میر صاحب جو ہے ایک بہت ہی انرجیٹک انسان ہے اور بہت ہی سینئر ہے۔ ہمارے تمام جتنے بھی ایسوسیشنس ہیں تاجر برادری، ان میں ایک سینئر تجربہ کار تاجر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ یہ ہیں صدر ہیں آل کراچی تاجر اتحاد۔ عتیق میر صاحب، تھینک یو فار کمنگ۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب ایم رحمان صاحب۔ ایم رحمان صاحب کو آپ نے اکثر میرے پروگرام میں دیکھا ہوگا، تقریباً ہر مہینے ایک پروگرام میں یہ ضرور شریک کرتے ہیں۔ ایم رحمان صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں آل کراچی ریئلٹرس ایسوسیشن کے، اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یا بلڈر کے حوالے سے یا کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے جو بھی جمود طاری ہے یا ان پر جو ٹیکسز کا نفاذ ہوا ہے اس سے کیا منفی اثرات مزید ہمارے معیشت پر مرتب ہوں گے، وہ ہم ایم رحمان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو رحمان صاحب۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سدا بہار شخصیت سعید قریشی صاحب۔ انہیں ہم سعید حنیفیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں اور میرے خیال میں فیس بک اٹھا لیں آپ، سوشل میڈیا اٹھا لیں، آپ کو ہر جگہ یہ نظر آئیں گے اور یا تو ایوارڈ لیتے نظر آئیں گے یا کسی مبارکباد دیتے نظر آئیں گے، لیکن بہرحال بڑے ایکٹیو آدمی ہیں اور ریسٹورنٹ کی صنعت سے ان کا واسطہ ہے، تو اس لیے جو بجلی کی جو نرخ کا حساب کتاب چل رہا ہے اس کے حوالے سے ان کے کاروبار میں کیا منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ ہم سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سعید قریشی صاحب جو ہیں سینئر وائس چیئرمین ہیں کراچی چیمبر کے سب کمیٹی لوکل اینڈ پروویژنل ٹیکسز کے حوالے سے، ان کے یہ سینئر وائس چیئرمین ہیں کراچی چیمبر کے۔ تھینک یو سعید قریشی بھائی فار کمنگ۔ سب سے پہلے عتیق میر کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور سب سے پہلے یہی پوچھنا ہے کہ مجھے ایک ہی بات ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ کل آپ نے بھی سن لی ہوگی کہ خبروں میں بھی کہ جناب کے فنچ نے رپورٹ دی کہ ملک میں 1.5 سال سے زیادہ یہ حکومت نہیں چلے گی، ایمرجنسی آ جائے گا یا ماشاء اللہ آ جائے گا۔ تو ان صورتحال میں کیا معیشت مضبوط ہوگا؟ دیکھیں وہ رپورٹ تو یہ کہتی ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے۔ اس وقت کاروبار مکمل طور پر
آپ سمجھے کہ اس طرح منجمد ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ خریدار کہاں ہے ہی نہیں خریدار. اور مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اب کون سی چیز ہے جو ہم سمجھے کہ یہ آپ کے بجٹ میں آ سکتی ہے. آپ کو کچن کے لیے جب آپ سودا خریدنے جاتے ہیں تو ایک متوسط گھرانہ، غریب کی تو بات چھوڑ دیں، ایک متوسط گھرانے مڈل کلاس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ گھر چلائے. دیکھیں بلال بھائی، دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جن میں کرائسس آتے ہیں. کرائسس کا آنا قوموں پر کوئی نئی بات نئی بات نہیں ہے بالکل. لیکن ہمارے ہاں کرائسس کا سبب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے یہ ہماری نیا کو پار لگائیں گے. انہوں نے کیا یہ کہ قوم کی کشتی کو بیچ بجدار میں پہنچانے کے بعد پتوار ہاتھوں سے چھوڑ دیے. اب کشتی کا نہیں پتا کہ وہ کس سمت جاتی ہے. صحیح ہے. یہ جو یا جاتی ہے یا الٹ جاتی ہے. عاقبت ناندیش حکمران جو اس وقت ہم پر مسلط ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں نے اتنے بے حس لوگ نہیں دیکھے ہیں. دیکھیں بجٹ میں جو جس قسم کے ٹیکسز لگائے گا، جس طرح غیر متوازن، کوئی ایک جسٹیفائی نہیں کر سکتے آپ کہ یہ ٹیکس، یہ آٹے پہ ٹیکس ہے، بچوں کے دودھ پہ ٹیکس ہے، سبھی تو ہڑتال کر رہے ہیں تو سب احتجاج پہ. یہ تو ایک خوش قسمتی ہے کہ ایک رکاوٹ گرم موسم کی ہے. گرم موسم کی وجہ سے احتجاج طول پکڑ رہا ہے. ہر شخص، وہ حالت ہے کہ ہر شخص نے یعنی سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. ہر آدمی احتجاج کے لیے تیار ہے. جو میں سمجھتا ہوں تھوڑا موسم بہتر ہو تو آپ دیکھیں گے تمام سیکٹرز روڈ پر ہوں گے. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی بتا دوں. میں یہ بتا دوں کہ گرم موسم کی بات کی عتیق میر صاحب نے، اس بات پہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارے تاجرس ایسوسیشنز کا کہ وہی سب سے زیادہ احتجاج کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ بھی ہیں. میرا خیال بھی گرمی کی میں بھی عوام کی تو کوئی تعداد بھی مطلب کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہمیں نظر نہیں آتی. اب تاجر یہ کہتے ہیں کہ فکس ٹیکس کا ایک مسئلہ چل رہا ہے آپ لوگوں کا، تو اس فکس ٹیکس کے حوالے سے آپ لوگوں میں ابھی تک اتفاق نہیں ہوا جتنے بھی مطلب کہ چھوٹی تاجر ہیں. دیکھیں جب بھی کوئی مبہم غیر واضح پالیسی دی جائے گی تو اس میں غیر واضح پالیسی کیا ہے؟ 1200 روپے سال دینا ہے آپ نے؟ نہیں، وہ اگر آپ اس کے فکس ٹیکس کی جو رقم ہے ایریا وائز دیکھیں جو مختص کی گئی، پھر اس کے بعد اسے جس طریقے سے اس کا گوشوارہ بھی داخل کرنا ہوگا، تو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جب آڈٹ کا مرحلہ کسی بھی شکل میں آتا ہے تو راشیوں کی ایک فوج ظفر موج ان کے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے. ایک ایسا ٹیکس ہو جو کم از کم ابتدا اس کی کسی بھی آڈٹ سے بے نیاز ہو. آپ اس کو اسکروٹنی میں پھنسائیں گے تو بھاگے گا. دوسری بات، اس میں جو ماہانہ رقم مختص کی گئی ہے، یعنی ماہانہ اقساط اور سالانہ جو ایک رقم ہے ایریا وائز، وہ بھی جسٹیفائی نہیں ہے، وہ بھی غیر متوازن اور غیر حقیقی ہے. جیسے آپ کا فرنیچر مارکیٹ ہے، آپ نے کیا فکس کیا گیا؟ انہوں نے فرنیچر مارکیٹ کے حساب سے نہیں، انہوں نے ایریاز کو مختص کیا. کسی کا 1200 روپے ماہانہ ہے، کسی کا 30,000 روپے ماہانہ ہے، کسی کا 25,000 ماہانہ ہے. اچھا، اس طرح کی اقساط ہیں اور اس میں کوئی کسی سے رائے نہیں لی گئی. دیکھیں آپ کی ایک مارکیٹ ہے، آپ کا ایک علاقہ ہے، اس کی ورتھ آپ بہتر جانتے ہو، آپ بتا سکتے ہو کہ اس پر کون سی کیٹیگری سوٹیبل ہے. لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اس پر ایک فگر ٹھوک دیتا ہوں تو وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. اب کب کرنے کی ضرورت ہے جبکہ 1 جولائی سے اپلیکیبل ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جب ناکام ہو چکی، ایک چیز جب امپلیمنٹ نہیں ہے، چند ہزار کے ترجیح دیتے ہیں اور خواب انہوں نے دیکھا ہے 15 سے 20 لاکھ کا، تو کیسے ممکن ہے کہ پھر وہ چیز آگے چل؟ مطلب یہ کہ ابھی تک یہ بات طے نہیں ہوا ہے کہ فکس ٹیکس آپ لوگ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ طے ہے کہ یہ اس شکل میں آگے نہیں بڑھے گا، نہیں بڑھ سکتا. یہ بات طے ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. رحمان صاحب ماشاءاللہ مہینہ گزر گیا، مطلب یہ آپ سمجھیں کہ 1 جولائی سے ہو گیا اور آپ 18 تاریخ ہے، تقریباً آدھا مہینہ تو گزر گیا. تو ریئلٹرز پہ جو انہوں نے ٹیکس لگائے یا بجلی کے جو قیمتیں بڑھیں، تو اس سے مزید جو بچا کھچا آپ کا ریئل سیکٹر ہے یا کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کا کیا حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بلال صاحب آپ کا شکریہ. تھینک یو. اس گرمی میں بیٹھے ہیں آپ. ہاں دیکھیں، ریئل اسٹیٹس انڈسٹری بڑھ گئی، 75% اس وقت انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے ریئلٹرز تھے جو کہ
اس بزنس میں سروسز پرووائڈر تھے, اپنے آفیسز چلاتے تھے, کوئی بلڈر کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا جی تھا, جی جی ان کی بکنگز وغیرہ کے ڈیولپرز کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتا تھا, وہ ریئلٹرز اس کو سیل کرتے تھے, یہاں آگے مارکیٹنگ کمپنیز سیل کرتی تھیں. تو تقریباً 75% بزنس اس سے نکل چکے ہیں, یعنی کہ انہوں نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے. اس وقت جو ریئل اسٹیٹ کا کام کو چھوڑ دیا ہے. جی بالکل کرنٹ پوزیشن ہے آپ کے پاس, جب سروائیو ہی نہیں کر سکیں گے تو آپ تو ریئل سیکٹر ایک واحد کاروبار ہے جس کو ٹیلی فون پہ بھی چل جاتا ہے, آفس کی ضرورت ہی نہیں. سر دیکھیں ٹیلی فون میں تو تب چلتا ہے جب پیسہ سرکولیٹ کرے گا, جب لوگوں کے پاس آمدن ہوگی, انڈسٹریل پیسہ کمائے گا, یا کوئی شاپ کیپر پیسہ کمائے گا, یا کوئی ہوٹلنگ والا پیسہ کمائے گا, تو وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرے گا یا اپنے لیے اچھا گھر لے گا. تو جب ملک میں ٹوٹل معاشی پہیہ ہی جام ہو جائے گا تو اس کے بعد کون ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرے گا یا اپنا گھر لے گا. تو اس وقت اتنی بری پوزیشن پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں آج تک ریئل اسٹیٹ میں نہیں ہے, جو اس وقت یہ آ چکی ہے. اور ابھی میں ایک بات کوٹ کروں گا, ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ریئل اسٹیٹ میں سٹا چلتا ہے. تو دیکھیں چلتا تو ہے سر دیکھیں ہر چیز میں کچھ اچھائی بھی ہے کچھ برائی بھی ہے. ریئل اسٹیٹ سیکٹر واحد سیکٹر ہے جو کہ ریمیٹنسز لانے میں پاکستان میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر آج ریئل اسٹیٹ سیکٹر نہ ہو تو اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ 65% یعنی کہ کم ہو جائیں گے بجائے بھرنے کے, کیونکہ بیورو اسٹیٹکس کہتا ہے جتنا بھی پیسہ پاکستان میں آتا ہے اس کا 65% ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں لگتا ہے. دس مینس کہ نیئر ٹو $20 بلین صرف یہ ایک سیکٹر پاکستان میں لے کر آتا ہے, اور اس پہ بھی آپ نے اتنے ناجائز ٹیکس لگا دیے کہ اب جو بھی اوورسیز پاکستانی ہے اگر وہ پاکستان میں کوئی جائیداد خریدتا ہے تو وہ اپنے مسز کے نام, اپنے والد صاحب کے نام یا اپنے برادر کے نام لیتا ہے. اگر ان کی کوئی آمدن نہیں ہے, نان فائلرز ہیں, تو وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس کا بوجھ لاد دیا گیا ہے کہ وہ کیسے اس کو پرچیز کرے گا. یعنی کہ آپ نے پہلے ہی اپنا ڈیمڈ رینٹل انکم کی صورت میں ایک ناجائز ٹیکس لگایا, اس کے بعد پھر آپ نے جو اپنا کیا کہتے ہیں ریئل اسٹیٹ پہ جو ٹیکسیشن تھی اس کی شرح اتنی زیادہ کر دی کہ کوئی بھی اس سیکٹر میں اب پیسہ لگانے کو تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا پیسہ دبئی یا جو دیگر پرکشش مارکیٹس ہیں وہاں پہ جا رہا ہے. اس میں تھوڑا سا ایک چیز کلیئر کر دیجیے گا. سپوز کہ اگر کوئی ریمیٹنس بھیجتا ہے باہر سے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے نام جو ہے وہ فلیٹ لینا چاہتا ہوں یا پراپرٹی لینا چاہتا ہوں, تو جب ماں کے نام وہ لیتا ہے تو ماں کا بھی فائلر ہونا ضروری؟ سر دیکھیں سب کا انہوں نے تو جو ٹیکس اگر ماں جو ہے کوئی کاروبار تو نہیں کرتی نا. سر وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو ظلم کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے آپ نے ٹیکسز لگا دیے اور ایک فائلر نان فائلر کی ایسی شرح دے دی کہ آپ اوورسیز پاکستانی سب پریشان ہیں, کیونکہ اس کا فائلر ہونا لازمی ہے. اگر وہ لیٹ فائلر ہوگی تو پھر بھی ڈبل ٹیکسیشن دے گی. تو وہ فائلر کیسے ہوگی؟ وہ ایک گھریلو خاتون ہے, ہو نہیں سکتی نا. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پالیسیز میکر ہے. ابھی سابقہ ہمارے منسٹر تھے کامرس کے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن ہے اس میں 200 کے قریب اکانومسٹ بیٹھے ہیں, تو ان سے پوچھو کہ بھائی 35 سال سے آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. 140 سوال کیا, بڑا اہم سوال ہے اور ایسا ہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. اب ایک بھائی ہے جو پڑھ رہا ہے یا ماں ہے جو گھر میں کام کرتی ہے, مطلب ایک گھریلو خاتون کاروبار کرتا ہے, پھر ماں فائلر نہیں ہے. اگر ماں کے نام سے تو پراپرٹی لے نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو غلط پالیسیز ہیں, جو غلط آپ کی انجسٹیفائڈ ٹیکسیز ہیں, اس کی وجہ سے کاروبار نہیں چلتا. جب ٹیکس آپ کو کب آئے گا کاروبار چلے گا. ایک دیکھیں آپ کے گھر میں اگر اس سال 1 لاکھ کارز یا وہیکلز مینوفیکچر ہوئیں, تو اگر آپ کا کاروبار چل رہا ہے نیکسٹ ایئر 2 لاکھ مینوفیکچرنگ ہوں گی تو ٹیکس آپ کو ڈبل کلیکٹ ہوگا. اگر پاکستان میں اس وقت 1 سال میں 10 لاکھ پلاٹس یا گھر بکتے ہیں تو نیکسٹ اگر کاروبار اچھا ہوگا تو 20 لاکھ گھر بکیں گے. جب 20 لاکھ گھر بکیں گے تو ٹیکسیشن آپ کی ڈبل ہوگی. تو آپ اتنے غلط ٹیکس لگاتے جا رہے ہیں کہ بزنس ہی بند ہو چکا ہے. جس سے پوچھتے ہیں, اگر ہوٹلنگ والے سے پوچھو اس کا بزنس بند. ابھی میں نے کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 25% انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں یعنی کہ پاکستان میں, اور وہ سابقہ کامرس منسٹر کہہ رہا ہے. یعنی کہ
اس کے علاوہ آج میں نے ایک رپورٹ پڑھی جس میں خیبر پختونخوا میں 1.5 لاکھ لوگ صرف روٹی کے اوپر اپنا نوکری کر رہے ہیں اس وقت، یعنی کہ ان کو کھانا مل جائے 2 وقت کا، یعنی کہ اس ملک کی یہ حال ہو چکی ہے۔ ورلڈ اکنامک نے آج رپورٹ دی کہ پاکستان تعلیمی پستی میں دنیا کے 130 ممالک میں سے 125ویں نمبر پر آ چکا ہے، یعنی کہ کوئی بھی بے شرمی کا آزاد نہیں چھوڑا آپ نے جو پاکستان کو نہ ملے آج۔ کتنے افسوس کی بات ہے، گزشتہ سالوں کے بجٹس میں چند چیزیں اصلاح طلب ہوتی تھی اور وہ بیٹھ کے اس کو درست کر لیا، یہ پورا بجٹ اصلاح طلب ہے۔ جی سعید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بزنس تو میرے خیال پہ میرا اپنا ذاتی رہا ہے کہ ہوٹلنگ کا بزنس تقریباً جو ہے وہ بڑا کرائسس کے اندر جا رہا ہے۔ سر بالکل، یہ جیسے بھی انہوں نے ایک بات یہ کہی، رحمان صاحب نے بات کی، واقعی میں یہ بات درست ہے، اور عتیق میر صاحب ہمارے ماشاءاللہ بڑے سینئر آدمی، اور سمجھے جیسے کہ یہ کہ سورج کے سامنے ایک دیا ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز کو کہتا جا رہا ہوں کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جیسے کہ آپ کے توسط سے ہم اپنے مسائل کو آگے بھیجتے ہیں، میری ہمیشہ ایک بات یہ رہتی ہے کہ یہ بجلی، یہ گیس کا، یہ پانی کا، اور یہ اس کا، اور یہ جو بجٹ آیا ہے، جو ابھی انہوں نے ٹیکسوں پہ اتنی بحث کی ہے، کیونکہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا کہ جو یہ لوگ کہہ چکے وہ بات میں نہیں سنانا چاہتا، بڑی بات ہے۔ تو آخر ان کو ماننے والا کوئی ہے؟ ان کو ماننے والے کوئی تو ہی سنا رہے ہیں، تو کون مانے گا؟ اب میں کیا بتاؤں کون مانے گا؟ گورنمنٹ مانے گی، گورنمنٹ کو مسئلہ سارا یہ ہے کہ جیسے ابھی عتیق میر صاحب نے ایک بات اچھی کی کہ پہلے جو بجٹ آتا تھا چند کاز ایسی ہوتی تھی کہ جن سے ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہم بیٹھ کے آپس کے اندر سالو کر لیا کرتے تھے۔ آپ کا پورا بجٹ ہی جو ہے وہ آؤٹ آف بجٹ ہے، آؤٹ آف بجٹ ہے کہ ایک آدمی سوچتے رہے گا۔ اچھا عتیق میر صاحب، ایک چیز میں نے بہت دنوں سے ان سے میں ڈسکس بھی کر رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسئلہ سارے ہے کہ گورنمنٹ کو جو تاجر حضرات ہیں، چاہے کسی بھی شعبے کے ہوں، ان کو آن بورڈ لینا چاہیے، جو کہ نہیں لیتی کسی بھی چیز میں۔ دنیا میں بڑے مینوفیکچررز کو تو لیتے ہیں وہ، بھائی دیکھیے ٹھیک ہے، میں آپ کراچی چیمبر ہو گیا، فیڈریشن ہو گیا، ان کو تو لیتے ہیں وہ۔ سر آج میں ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں چھوٹے تاجر، یعنی اسمال ٹریڈرز۔ میری بات بہت غور سے سنیے گا۔ آپ نے ایک انڈسٹری لگائی، ایک مل لگایا، جب اس میں انڈسٹری سے مال نکلا اور جو بھی چیز نکلی، وہ بیچتا کون ہے؟ چھوٹا تاجر بیچتا ہے نا۔ جی اگر چھوٹا تاجر نہیں ہوگا تو وہ انڈسٹریاں کہاں چلیں گی؟ تو ہماری توسط سے تو بکتا ہے نا۔ کنفرم بات۔ جب چھوٹے تاجر کی بات کو نہیں مانیں گے، چھوٹے تاجر کے اوپر سارا کچھ کر لیں گے، چھوٹے تاجر پہ سارا دباؤ ڈال لیں گے، تو بھائی اب بناتے رہے ہم انڈسٹری میں چیزیں اور اس کو اسٹور کرتے رہے۔ صحیح بھی، جو آج درخت ہیں کل وہ پودے تھے، بالکل، تو آپ پودے ہی جلا دیں گے بالکل، تو کیسے درخت بنے گی؟ تو ہمیں سر ہمیں شیلٹر چاہیے، اپنا پودے کاٹے ہیں نا۔ ایک بات میں کافی دنوں سے ان سے ڈسکس کر رہا ہوں، معیشت کے پودے کاٹے، وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر جو نا، جیسے ہماری ماشاءاللہ کراچی میں اتنی ایسوسیشن ہے تاجر برادری، اس دن بھی آپ سے بات ہے۔ جی اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت دے۔ آپ جیسے کہ سنار ہیں، جیولرز ہیں، اور ٹمبر مارکیٹ والے ہیں، آئرن اسٹیل والے ہیں، ریسٹورینٹ والے ہیں، ایکسٹرا فرنیچر والے جتنے بھی ہیں، میں کہتا ہوں 10 یا 12 آدمی کی ایک پوری ایک ٹیم بن جائے، جو بالکل جو نا جنہیں آپ سمجھتے ہو کہ پورے شہر کی ایک ٹیم بن جائے، ان کا ایک امیر المومن بن جائے، یا کوئی قائد بن جائے، یا کوئی امیر بن جائے، ان 12 آدمیوں کے، کہ ان 12 آدمیوں کی مشاورت کے بغیر وہ کوئی بھی چیز پاس نہیں ہو۔ اور میں ایک بات کر رہا ہوں، وہ سارے، یہ بڑا زبردست لطیفہ بیان کیا آپ نے، مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ وہ 12 آدمی آپس میں لڑیں گے کہ میں پرائم منسٹر سے ملوں گا، میں پریزیڈنٹ سے۔ سر میں ایک بات ہوں، یہاں ہر آدمی جو ہے یہی چاہتا ہے، میں بھی یہی چاہوں گا کہ یار میں جا کے، تو وہ 12 آدمی کون ہوں گے؟ ہم ان کو اپنے مسائل تو بتائے نا، تاکہ یہ جا کے ہماری ترجمانی کرے۔ جب ایک پاور ہوگی نا، تو دور کی بات ہے، ابھی رنگ ٹون پہ اس کی آواز تھی، جی سارے ملک میں شور مچ گیا کہ نہیں سننی، وہ والی بجلی والی نا، اور وہ بند ہو گئی 200 یونٹ والی بجلی کا۔ تو یہ ہم جو آواز سننے کی روادار نہیں، ہم جو تاجر جو پھنستے ہیں نا، وہ یہی پھنستے ہیں کہ چند لوگوں کے موقف کچھ اور ہوتا ہے اور چند لوگوں کا موقف کچھ اور۔ آخر ہم لوگ سب ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آتے؟ میرے نا پہلی دفعہ میرے خیال میں نگراں کے جو کاکڑ صاحب تھے، انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ پہلی دفعہ چھوٹے تاجروں سے بھی ملاقات کی تھی انہوں نے گورنر ہاؤس، مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں پہلی دفعہ ملے پرائم منسٹر، احتجاج کے بعد وہ ملے تھے۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے نا سعید بھائی کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے جو ہر گلی محلے کے الگ الگ ایسوسیشنز ہیں یہ بڑی اچھی تجویز دی ہے میر صاحب؟ سر یہ میں نے غلط بات نہیں کی، بڑی اچھی تجویز، اور میں ہاتھ جوڑ کے بولتا ہوں اللہ کے واسطے 12 13 15 آدمی کی ایک شورا بنا لیجیے، اس میں ایک قائد بنا لیجیے اپنا، سمجھا کہ میں کہتا ہوں میں تیار ہوں ریسٹورینٹ والوں کی میں ترجمانی کروں گا اس کے اندر، یا ہم کو کسی بھی ریسٹورینٹ والے کو لے لیجیے، وہ 12 ہم سارے کے سارے نہ گھسیں ان کے اوپر دے دے، اس کا ایک قائد بنا دیں کہ یار جو بھی مشورے باتیں ہوگی امن نصرت میں ہمیں پتا ہے اس کی ایک یونٹی ہوگی، اس کی ایک مضبوطی ہوگی، بات مانی جائے گی۔ 4 آدمی ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، 4 آدمی ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، 4 آدمی ادھر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، ایک کنویں میں سے پانی 300 فٹ کے اوپر نکلتا ہے یا 200 فٹ پہ نکلتا ہے، ایک منٹ آپ 100 فٹ کے تین جو ہے نا کھڈے ماریں گے تو کیا کنویں میں سے پانی نکلے گا جب تک کہ 300 فٹ بور پہ نہیں جائیں گے؟ نہیں آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی جو کمی محسوس ہو رہی ہے، مطلب بہت معذرت کے ساتھ، اسمال چیمبر آف کامرس کی، تو آپ لوگ اسمال چیمبر آف کامرس کی طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ سر ہم سب چیمبر سے تو ریلیٹڈ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں سب چیمبر سے ریلیٹڈ ہیں، چیمبر ہماری سربراہی کرتی ہے، چیمبر آف فیڈریشن ہماری سربراہی کرتی ہے، تقریباً مینوفیکچررز ہیں، تقریباً مینوفیکچررز ہیں، لارج سیکٹر کے مینوفیکچررز ہیں نا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک گیپ محسوس ہوتا ہے اسمال چیمبر آف کامرس کی، جو کہ چھوٹے اور درمیانی تاجروں کی آواز ہو، اس کی جانب آپ لوگ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ لیکن سر میں کہتا ہوں چیمبر نے آپ کو منع کب کیا آنے کے لیے؟ وہ تو کہتے ہیں آپ اگر ہمارے ممبر ہے تو بھی، نہیں ممبر ہے تو بھی آگے اپنے مسائل تو بیان کریں۔ میں تو کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، اور گورنمنٹ بھی مذاکرات کرتی ہے، چیمبر بھی جاتے ہیں وہ بھی اپنی تجاویز دیتے ہیں، فیڈریشن بھی جاتی ہے، لیکن سب کی شکایت یہ ہے کہ ہماری کوئی تجاویز مانی نہیں جاتی۔ اوکے، میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، بالکل، آپ عتیق میر صاحب جو سامان بنا رہے ہیں یا رحمان صاحب بنا رہے ہیں اس کو بیچ آپ رہے ہو، اگر آپ نہیں بیچو بالکل تو وہ بڑا آدمی آگے تھوڑی فٹ پاتھ پہ بیٹھے گا یا دکان پہ بیٹھے گا، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ اینڈ یوزر جو ہے وہ گالیاں آپ کو بکتا ہے جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، وہ مینوفیکچر کو کچھ نہیں کہتا، تو بات وہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی آواز ایک آواز کیوں نہیں ہے؟ اسی چیز پہ تو سارا رونا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفاق ایک وائرس کی طرح پورے ملک میں ہے، وہ تو ہر کراچی کے تاجروں میں یہ بات نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں پورے یہ تو ہر معاشرے کے ہر شعبے میں اور یہ میں گزشتہ چند سالوں میں دیکھ رہا ہوں، خدا جانے یہ یا تو میں ایک علاقے کی بات کہوں، پورے ملک میں ایسا ہی ہے، یہ 5 سے 6 سال میں بکھرتے چلے گئے۔ یہ نفاق اب نا اتفاق کی سیاست میں ہے، سیاسی جماعتوں میں کتنے لوگ دیکھیں، ہر جماعت میں لوگ ٹوٹے، الگ فارورڈ بلاکس بن گئے، لیکن تاجروں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تاجروں میں سمجھتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، تاجروں میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہے اور اس میں سیاستدان، جی بالکل، تو تاجروں میں سیاست زیادہ ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل میں نے ایک بات جو نوٹ کی ہے کہ نمود و نمائش، فرنٹ مین میں آنا، آپ کی تصویر جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ نا، یہ چیز جو ہے نا اگر ختم کر کے، اگر تاجر جو دیتے جیسے فکس ٹیکس کا ہی مسئلہ ہے، اس فکس ٹیکس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہر تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے، بالکل کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اگر ایک پان والے سے سر آپ یار کا مہینہ کراچی نے 1 ٹریلر پتہ نہیں کتنا، آپ دیکھیں نا کتنا ٹیکس دیا، وہ سب سے زیادہ دودھ دینے والے گائے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا۔ مجھے جلدی سے بتا دیجیے کہ آپ کے اپنے سیکٹر یعنی کہ ریسٹورینٹ سیکٹر کی کیا صورت ہے؟ بہت برا حال ہے، کتنے کھل رہے ہیں، کتنے بند ہو گئے؟ بند ہی ہو رہے، کھل کون سے رہے ہیں، لیکن چند ایک جو چل رہے ہیں، اور لوگ تو انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ سیٹ مل جائے تو ہم کھانا۔ سر وہ اس وقت وہ بحث میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک جگہ ایشو چل رہا ہے، وہ مسلم اور یہودی والا، اس کے اوپر ایک بہت سارا ایشو چل رہا ہے، جس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپ ہو گئی ہیں، بہت ساری ڈاؤن ہو گئی، وہاں رش لگ رہا ہے، باقی اور جگہوں پہ جو ہے وہ اپنا سسٹم چل رہا ہے۔ دوسری چیزیں آپ یہ دیکھیں، ایک نارمل آدمی کی قوت خرید کہاں گئی؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو گئی۔ آپ کے پاس پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے بھائی، آپ گھر سے اگر 1000 روپے کا نوٹ لے کے نکلیں گے نا، آپ کچھ بھی لے کے نہیں آئیں گے 1000 کے نوٹ کے اندر۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، آپ کہہ رہے تھے مہنگائی بڑی، ہم دیکھتے ہیں کہ جناب علی کوئی دکان مجھے بند ہوتی نظر نہیں آئی، کوئی ریسٹورینٹ بند ہوتا نظر نہیں آیا، خریداروں کا رش ویسے ہی ہے۔ شاید کہ ہمارے ہاں 2 اکنامی ہے، ایک بلیک اکنامی ہے، ایک وائٹ اکنامی ہے۔ ہمارے ہاں جو کرپشن کی تعداد بڑھی ہے وہ بڑھی اسی وجہ سے یہ کہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بڑی مچھلی درمیانی مچھلی کو کھا رہی ہے اور درمیانی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے، یعنی رشوت کی تعداد بڑھ گئی، ہر چیز کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو شاید کہ وجہ بھی یہی ہو۔ میں اس میں واضح کروں کہ ہم اس کاروبار کو کہتے ہیں کہ بند ہو گیا جس کے شٹر میں لاک لگ جائے، مجھے تو نظر نہیں آیا کوئی بھی، لیکن میں آپ کو کھلے شٹر پہ کاروبار کے ڈیفالٹ بتا سکتا ہوں، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ اپنے
اپنی موڑی خرچ کر چکا ہے, وہ اپنا اثاثہ خرچ کر چکا ہے, کیپٹل اس کے پاس نہیں ہے, لیکن وہ سروائیو کر رہا ہے کسی طریقے سے. شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سروائیو کر رہا ہے, آپ کہتے ہیں سروائیو کر رہا ہے, لیکن یہ کہ وہ بھی کچھ عرصے میں, جس میں بہت ساری اس وقت ملز بند ہو گئی ہیں, فیکٹریز بند ہو گئی ہیں. دیکھیے جی, مینوفیکچر تو اس لیے بھی بند ہوئے کہ زیادہ تر وہ بینک کے لونز پہ چلتے ہیں, نہ بھی چلیں, بینک کے لونز پہ چلتے ہیں, جس کی وجہ سے افیکٹ پڑتا ہے. ساری نہیں بھی چلتی, لیکن ان کا کام بھی مختصر ہو گیا. چلو مجھے ناظرین, یہاں پر گفتگو سلسلہ جاری ہے اور مزید گفتگو کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں جو کہ ہم برملا کیمرے کے سامنے نہیں کہہ سکتے, لیکن در پردہ جتنے بھی ہیں ہمارے تاجر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں اور صورتحال کیا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ویلکم ٹو ناظرین, پروگرام درخت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. بات یہ ہے کہ ناظرین کے گرمی کا موسم ہے, اور اس گرم موسم کے اندر جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ آفیسز کے گھروں کے اے سیز بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہے. بہرحال موسم بھی گرم ہے اور لوگوں کے مزاج بھی گرم ہے, اور ملک کے حالات بھی جو ہے وہ بھی گرم ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ سمپل سی بات یہ ہے کہ چلے مجھے صرف 2 لفظوں میں بتا دیجئے کہ صرف کہ یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیورز کے جو یہ فکس کا مسئلہ ہے, میرے خیال ہے کہ عمر سیلیہ صاحب تھے 2002 کی بات ہے نا, یہ جب وہ سیلز ٹیکس کا نفاذ آیا تھا مشرف صاحب کے دور میں, تو پورے ملک کے اندر دکانیں بند ہوئی تھی, شٹر ہڑتال ہوئی تھی. میرے خیال ہے کہ ایک واحد تھی عمر سیلیہ کے دور میں 2002 میں, جو کہ پورے پاکستان کے اندر متحد ہو کر جو ہے شٹر گرا تھا. ٹھیک ہے, لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ اگر حکومت پہ دباؤ ڈالنا ہے کہ فکس ٹیکس کا نفاذ جو ہے وہ اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے, تو اگر آپ ہڑتال کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں مانتے, اگر وہ کہتے ہیں تو وہ نہیں مانتے. مطلب کہ ایک ملک کے اندر جو ہے تو حکومت کیا اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی نا اتفاقی سے؟ دیکھیں, آپ نے عمر سیلیہ صاحب کی بات کی, بے شک بہت بڑے لیڈر تھے, ہمارے قابل احترام. وہ دور کچھ اور تھا, اس میں یکجہتی تھی, اس میں لوگ ایک تھے. مطلب یہ کہ وہ دور, اور اب انہی کی نسل ہے نا, وہ اتفاق نہیں ہے. اور اس زمانے میں ہم نے دیکھا کہ بڑی سختی کے ساتھ فوج کو ایک ٹاسک دے دیا گیا کہ یہ آپ اسسمنٹ, ماشاء اللہ کا دور تھا, اس میں انہوں نے احتجاج کیا تھا, اور پوری کراچی سے پشاور تک کی مارکیٹیں بند ہوئی تھی جی, اور 12-13 روز تک مارکیٹیں بند رہی تھی, جس کا انہوں نے بہت سارے نتیجے بھی بھگتنے پڑے عمر سیلیہ صاحب کو, نتائج بھی بھگتنے پڑے, نتائج بھگتنے پڑے عمران کی زندگی میں. ہاں, لیکن پھر لیڈر تھا, وہ لیڈر تھا. اب ہمیں ایسا کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو ملک کی سطح پہ لوگوں کو یکجہتی. اس طرح اکثر لیڈروں کو دیکھا, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں نے نام نہیں لے رہا, کچھ لیڈر ایسے ہیں جو سیاسی پارٹیوں کی ترجمانی کرتے ہیں, یعنی کہ جو برسخدار سیاسی پارٹی ہوتی ہے اس کے نمائندہ بن کے بات کرتے ہیں, کوئی اپوزیشن میں جو جماعت ہوتی ہے اس کا نمائندہ بن کے بات کرتے ہیں. مطلب یہ اب ہمارے تجارتی ایسوسیشنز کے اندر بھی سیاسی جماعتوں کا اثر و نفوذ بڑھ گیا, بالکل اسی طرح جس طرح کے کالج اور یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس میں مختلف رحمان صاحب وہ ہوتے تھے کہ پی ایس ایف ہے, پی ایم ایس او ہے, فلاں ہے, اسی طرح میں نے دیکھا کہ کراچی کے تاجروں کے ایسوسیشن میں بھی یہ چیزیں اثر و نفوذ ہو گئی ہیں. آپ کے اپنے ریئلٹرس ایسوسیشن میں پورے پاکستان کی بات کروں, اس میں کچھ جو ہے وہ حکومت کی فیور کی بات کرتا ہے, کوئی حکومت کے اپوزیشن لیڈر کی فیور کی بات کرتا ہے. ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ جیسی عوام ویسے حکمران, اور جیسے حکمران ویسی عوام. دیکھیں, جمہوریت کے جو موجودہ علم بردار ہیں تقریباً آپ دیکھا جائے تو 40 ایئر سے یہی برسر اقتدار میں ہیں. یہ اپنے مسائل نہیں حل کر سکتے تو لوگوں کے مسائل کیا حل کریں؟ تو آپ ووٹ کیوں دیتے ہو؟ دیکھیں, ووٹ سے تو کوئی گورنمنٹ آتی نہیں ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ملکوں کی تقدیر کیسے بدلتی ہے, ووٹ آپ اس ڈبے میں ڈالتے ہیں, نکلتا اس ڈبے سے. دیکھیں, ملکوں کی تقدیر کیسے بدلتی ہے. ملیشیا کو مہاتیر محمد ملا, سیاسی استحکام آیا, اس قوم کی تقدیر بدل گئی. ترکی کو طیب اردگان ملا, سیاسی استحکام آیا, اس ملک کی تقدیر بدل گئی. سعودیہ میں دیکھیں, شاہ سلیمان کی قیادت آئی, اور آج سعودیہ معیشت میں دنیا کو کمپیٹ کر رہا ہے. اسی طرح امارات دیکھ لیں کہ ان کے حکمران آئے اور ان کے حکمرانوں نے ایک استحکام دیا, آج ان کی تقدیر بدل گئی, اور ان کی صرف ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن $400 بلین ہیں جو اوورسیز سے آئے.
साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका को महबूबुल हक साहब ने 5 साल तरक्याती प्लान बना के दिया था, बिल्कुल, तो 60s की दहाई में। आज वो कहां से कहां पहुंच गया, उस पर अमल करके। सब चीजों का एक ही हल है। हल ये है कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, अब इस गवर्नमेंट को 6 माह आपने देखा कि नहीं हुए और सियासी अदम इस्तेहकाम आ गया। अगर आप किसी को भी सियासत में काम नहीं करने देंगे, कोई अच्छा लीडर नहीं आपको मिलेगा, आपकी तकदीर नहीं बदल सकती। नहीं, आप कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को भी 5 साल देने चाहिए। सर क्यों नहीं देने चाहिए? अगर आपने एक सेटअप किया है तो उस सेटअप को पूरा टेन्योर दें, वो अपना पूरा टेन्योर ले और तमाम लोग उसके पीछे चलें। यानी कि हमारी जो भी चीज हो वो अपनी असल शक्ल में हो, और हमारी या जमहूरियत हो या अमरीत। देखिए हमारी आधी अमरीत आधी जमहूरियत। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी अदलिया को भी मुतनाज़ा कर लिया। इवन जो एक अदारा पूरे मुल्क को देखता था उसको भी मुतनाज़ा की शक्ल दे दी। यानी कि अब मुल्क में क्या रह गया आपके सामने? यानी कि सिर्फ खाना जंगी की कैफियत रह गई, जो इस वक्त ये हाल है। बिजली का बिल कोई दे पा नहीं रहा, इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो रही हैं, आपके जो स्किल्स पर्सन हैं, लाखों आपके स्किल्स पर्सन बच्चे पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। आपके पास मैन पावर ही नहीं रही, जो स्किल्स पर्सन थे, जो स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT माहिरीन, सब पाकिस्तान छोड़े। यानी कि इतनी गंदी कैफियत पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आई। यानी कि ये जब जापान पे एटम बम गिरा था, ये उससे बुरी हालत पाकिस्तान में हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने तो एटम बम गिरने के बाद सीखा, हमने कुछ नहीं सीखा। हम उसी तरह बेशरम रहे, उसी तरह तजर्बे करते रहे, उसी तरह हमने जो है ना अहलों को अपने ऊपर मुसल्लत किया, और आज पाकिस्तान की हालत आपके सामने है। और ये कभी नहीं बदलेगी इस तरीके से। मैं आपको बिल्कुल लिखा ले, हम बिल्कुल पाकिस्तान के मुस्तकबिल से इस वक्त मायूसी की कैफियत में है। और हमारे जैसा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रोजाना रात को आंसुओं के साथ रोता है। यानी कि ये इस वक्त हमारी हालत हो चुकी है। अब क्या बताएं आपको दिल की कैफियत। मैं आपकी बात को समझता हूँ जी सईद साहब। जी बिल्कुल सही बात की। आप ये समझते हैं कि जिस तरह के सियासत में लीडरों का फुकदान है, इसी तरह ताजिरों में भी लीडर का फुकदान बिल्कुल है। बिल्कुल। जब जैसे अगर मैं किसी एसोसिएशन का सदर हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरी बात बड़ी हो, मैं ही आगे हूँ। भाई हमारे साथ जो बड़े हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, जो हमसे पहले से यहाँ सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा, वो जो 12 अफराद की आपने बात की, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आपने उस पर कोशिश की? मैं अतीक मीर साहब मेरे साथ में, मैं कल से इसकी मुहिम को चलाता हूँ। चला मैं सबसे आगे हूँ, ये मेरे सरबराह है, मैं इनके आगे। मतलब ये तजवीज़ तो अच्छी है सर। मैं ये बता रहा हूँ, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसके बगैर चारा नहीं है। जब तक हमारी एक यूनिटी नहीं होगी, ताजरों की एक यूनिटी नहीं होगी, सबको बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। मैं उछम में जा रहा हूँ, कोई पुछम में जा रहा है। अब आप ये देख लीजिए, हमारे पड़ोसी मुल्क है, अब उसने ट्रेनें तक चला दी, हमसे ज्यादा मईशत कहाँ से कहाँ पहुंच गई। यही की निकली हुई इंडस्ट्रियाँ गई वहाँ पे पाकिस्तान से, जो हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर है। उसका भी रियाल से कंपैरिजन कर लें, आप उसका डॉलर से कंपैरिजन कर लें, उसकी इकोनॉमी का कंपैरिजन कर लें, कहाँ से कहाँ पहुंच गई वो, और हम आज तक वहीं कहीं बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़, अभी इन्होंने जो एक बात बताई है कि हालात, देखिए सर मैं एक बात हूँ, थोड़ी सी मैं एक इस्लामी नुक्ते निगाह से भी बात करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी शख्सियत। देखिए भाई बात यह है कि कहते हैं किताबों को लिखा है, इसका मफहूम अर्ज करूँ, कौमों के हालात तब तक नहीं बदलते जब तक वो अपने अमाल के हालात नहीं बदलते। बिल्कुल। इस वक्त हमारी देखिए, अब आप देखिए बारिश का मौसम है, बारिश की चंद बूंदें आती हैं, बंद हो जाती हैं। भाई अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का कहर है, ये हमारे गुनाहों के नतीजा है। हमें अपने गुनाहों पे इस्तग़फ़ार पढ़नी चाहिए, हमें तौबा करनी चाहिए अल्लाह से। कल जुमे का दिन है, कल जुमे के इज्तिमा करना, हम सब अपने अपने गुनाहों पे तौबा करें, नमाजों की पाबंदी करें, फिर देखें क्यों नहीं बरकत आती। मतलब कि हमारे अमाल बिल्कुल है ये हदीस शरीफ का मफहूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पे तशरीफ लेके जा रहे थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कुछ चीजें ऊपर जा रही हैं, कुछ नीचे जा रही है, क्या है? फरमाया कि जो नीचे से जा रही हैं ये अमाल हैं, और जो ऊपर से हैं जो अल्लाह के फैसले हैं। तो जैसे आप अमाल भेजेंगे वैसे फैसले होंगे भाई, सीधी सी बात ये। तो हम नहीं, तो रहमान साहब ने एक बात कही थी, वो बिल्कुल सही है ना, कि जैसे अवाम होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। बिल्कुल। और जैसे अमाल होंगे वैसा, ये भी हदीस शरीफ का मफहूम है कि जब अल्लाह की मईशत को, अल्लाह के दीन को, नहीं मुनकर को छोड़ बैठोगे तो तुम पे ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत कर लिया जाएगा जो तुम्हारे बड़ों की ताज़ीम न करे, तुम्हारे छोटों पे शफ़क़त न करे, फिर तुम दुआ मांगो भी तो कबूल नहीं होगी। उलमा हज़रात माशाल्लाह मौजूद हैं जो उसको देख रहे हैं। तो हमें सबसे पहले हज़रत हमें इस चीज़ को भी गौर करना चाहिए कि आज लोग नमाजों को क्या है, हमारे अमाल का क्या है, जबान क्या है, कोई एक जबान देता, जबान पे पूरे नहीं होता बंदा। एक चीज़ है, एक तो हम सूदी निजाम से जान नहीं छुड़ा रहे, अल्लाह और रसूल से हमने जंग सूदी निजाम है। लेकिन एक चीज़ और भी है, आज भी मैंने देखा है कि चाहे आवाम हो, ताजिर हो या कोई भी हो, कुछ जो मामलात होते हैं आपस के, उस मामलात के अंदर भी जो वो बहुत फेयर नहीं होते। ये भी एक होता है हुकूकुल इबाद,
ہم حقوق العباد کو پورا نہیں کرتے. بالکل حقوق العباد کے پورا نہیں کرتے تو ہم اعمال کی بات کرتے ہیں, ہم نماز کی بات کرتے ہیں, روزے کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے, روزہ رکھیں, تمام اراکین کو پورا کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اڑوس پڑوس کے یا اپنے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے حقوق العباد کا بھی ہم فکر نہیں کرتے. سر اس کی معافی نہیں ہے. حقوق العباد آپ اللہ گناہوں کو تو معاف کر دیں گے, لیکن حقوق کتنے ہم نے مزدور دیکھے, کتنے لوگ دیکھے جو کہ مالکان کے پاس جاتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں اجرت کے لیے, جو ان کے بقایا ہوتے ہیں وہ اجرت نہیں مل رہا ہوتا ان کو. سر دیکھیں اپنا جو آپ نے بات کی بلال بھائی, یہ اصل میں ہے اس کا معاملہ قانون کی حکمرانی سے, اور ہمارے عدل و انصاف نہیں ہے. ہمارا یہی بلڈر یا یہی ڈیولپر یا یہی تاجر دبئی میں جا کر وہ قانون کی حکمرانی کرتا ہے. ہمارا کوئی بندہ اگر وہ دبئی میں یا یورپ میں جاتا ہے تو وہ اشارہ نہیں توڑتا, کیونکہ وہاں پر ہے قانون کی حکمرانی. وہی بندہ جب پاکستان میں آتا ہے وہ اشارہ بھی توڑے گا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ لوگوں کے لین دین کے معاملات بھی خراب کرے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس ملک میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کس لیے نہیں کہ کوئی مضبوط سیاسی نظام آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آپ کی آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی. اور آئین کی پاسداری کون نہیں کرتے؟ جو ہمارے حکمران ہیں, جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے یا ادارے. یعنی کہ آپ روز دیکھیں, چند سال پہلے تک ہم دیکھتے تھے کہ چند شعبے قابل اصلاح تھے. جی آج کون سا شعبہ ہے جو غلط نہیں ہے؟ 99% جو شعبہ کٹ ہو چکے. میں آپ کو بھی آپ بات کر رہے تھے تاجروں کے حوالے سے, میں 8-10 سال پہلے کی بات کروں کہ لوگ خود تاجر مجبور کرتے تھے احتجاج کے لیے. آج ہمیں جگانا پڑتا ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں آتے تو پھر ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا, اب رہی بات یہ نا, جو سب سے بڑی بات یہ کہ میں کہ اکثر یہ دیکھیں کہ تاجر کرتے ہیں, لیکن ذخیرہ اندوزی میں کون ہے؟ تاجر ہی انوالو ہے. گرا فروشی میں کون انوالو ہے؟ تاجر ہی انوالو ہے. لیکن بات یہ کہ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں, دوبارہ یہ کہ میں مجبور ہوتا ہوں کہ اکثر میں نے دیکھا ریٹیلرز, خاص طور پہ ریٹیلرز میں نے دیکھا کہ حکومت 5 روپے بڑھاتی ہے, ریٹیلرز 50 روپے بڑھا دیتا ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے تو سے بڑا اہم پیغام اپنے ریٹیلرز کو دینا چاہتا ہوں. تاجر یہ جو لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں, دیکھیں آپ نے بھی حقوق العباد کی بات کی. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد ہی عبادت گاہ ہے. مسجد حقوق اللہ ہے, بے شک, لیکن ہمارا کاروبار حقوق العباد ہے. بالکل. مسجد میں اگر کوئی 2-4 رکعتیں آپ چھوڑ دیتے ہو, پھر اس کو دوبارہ پڑھ سکتے ہو, قضا پڑھ لیتے ہو, اس میں معافی ہے. لیکن حقوق العباد جو ہمارے کاروبار مسجد سے زیادہ بڑے اجر کی جگہ ہے, کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. آپ جب اللہ کے بندوں کو صحیح سودا دیتے ہو اور جائز مناسب داموں سے دیتے ہو, تو یہ آپ کو اس کی اجرت بھی مل گئی اور اجر بھی مل گیا. اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے؟ میں تو چونکہ مجسٹریٹس کے ساتھ مختلف بازاروں میں جاتا رہا نا, میں نے دیکھا سعید بھائی برملہ, میں نے کہا مجھے بولنا نہیں چاہیے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ 1 نمبر کی چیز کی قیمت لیتے ہیں وہ, اور بیچ رہے ہوتے ہیں وہ 2 نمبر چیز. بالکل. یعنی کہ دالیں, چاول, آپ دیگر چیزیں دیکھ لیں, تو مطلب یہ کہ کون ہے؟ وہ بھی تو تاجر ہی ہے نا. میں آپ کو اخلاقی گراوٹ بتاتا ہوں. اگر 2 نمبر بھی بیچے تو بھی ہوتے, وہ جو اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں, جو اجزاء ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے مضر صحت ہے. اخلاقی گراوٹ. ایک چھوٹی سی بات کر لوں, ابھی محرم ہوئی تھی نا, محرم میں عموماً حلیم بنتا ہے نا, حلیم وغیرہ کے لیے لوگ جو ہے وہ سامان وغیرہ لیتے ہیں, جس کے مختلف چیزیں ہوتی ہیں, اس کا ایک پیکج ہوتا ہے کہ آپ اتنے میں لے لیں اتنے. آپ یقین کیجئے جناب علی کہ آپ نے وہ پیکج اٹھایا دکان سے, مثال کے طور پر 3000 کا تھا, 4000 کا تھا, اس میں ناقص ترین چیزیں, اور قیمت جو لے رہے ہیں وہ 1 نمبر کی لے رہے ہیں. اچھا, کوئی لیول ایسا نہیں ہے جہاں یہ کرپشن نہیں ہے. میں ایک پھل والے سے, میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ بھاؤ تو نہ کروں, جی, اور لیکن کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ میں خود چھانٹی کروں. جو بھی میں یہ چند ایک بار تو ایسا ہوا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اپنی جو بہتر ہے اس پہ ڈال دیجیے. یعنی میں یہ طرز کھا کے اسے اس کی منہ مانگی قیمت بھی دے رہا ہوں, اس میں کچھ سڑے ہوئے ڈال دیے, اور پھر جب وہ مجھے پھل ڈال کے دے رہا ہے تو آدھا سڑا ہوا نکل رہا ہے. تو کہاں کس پہ طرز کھائے آدمی, تو کس لیول سے کرپشن شروع ہوتی ہے. تو من حیث القوم تو ہم برباد ہیں, ہماری اخلاقیات تو ختم ہو گئی. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کرے, وہ کیسے کرے گا؟ جی رحمان صاحب, یہی صورت حال تو کچھ ریلٹرز کے ساتھ بھی ہے نا کہ وہ
وہ لاکھ کی زمین جو ہے وہ اگلی پارٹی کو 10 لاکھ میں مطلب کہ دے دیا کہ بھائی بہترین ہے، سونا زمین ہے، آئندہ آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا. اب وہ بیچارے نے لے لیا، اس کو پتہ نہیں تھا لیکن پتہ چلا پھنس گیا. وہ اصل وہی دیکھیں بات اسی پہ آ جاتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس جیسے دبئی نے رویل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا لا بنایا، آپ کے انڈیا میں امپلیمنٹ ہوا. ہمارے کنزیومر کورٹس ہیں نا، لنڈن میں جو ہے کوئنز لا ہے، ہمارے کنزیومر کورٹس ہیں نا. کورٹس وہ کنزیومر کورٹس یعنی کہ آپ کے بیسک لاز ٹھیک نہیں ہے. آپ نے یہ جو قانون ہے انگریز سے مستعار لیا تھا، یعنی کہ آپ کا کانٹریکٹ ایکٹ 1860 کا ہے، آپ کا فلاں کانٹریکٹ 1872 کا ہے. جی بالکل صحیح. یعنی کہ آپ نے تو کوئی لیجسلیشن کی نہیں. یعنی کہ آپ کا ملک بنے 75 ایئرز بن چکے ہیں اور آپ کا صرف ایک آپ نے بنا دیا 84 میں قانون شہادت. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بائی لاز آپ مزے کی بات آپ نے کر لیا. ایک سنفل اتھارٹی بنی، جی ایک سنفل اتھارٹی بنی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں مختلف ادارے بنے کہ ان کا کام یہ ہے کہ جناب علی کہ آپ جو ہے جو ریسٹورینٹس ہیں یا جو جگہ پہ خراب چیزیں ہیں یا خراب وہ ہیں آپ ان کو کاروائی کریں. لیکن وہاں بھی معاملات خراب ہیں. دیکھیں ایک لاز بنتے ہیں. دیکھیں ابھی آپ نے جیسے معاملات خراب. اچھا جب کرونا آیا مطلب یہ کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ سختی کرتے مطلب یہ ادارہ ہے اگر وہ سختی کرتا ہے صحیح طریقے سے کرتا ہے تو آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ عموماً جو ریسٹورینٹس وغیرہ میں آپ کو کھانے وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا ہے کیوں؟ اب ہر شعبے میں کرپشن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی رحمان صاحب بول رہے ہیں. مسلمان ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں میں نے جیسے کہ بتایا جب کرونا آیا تو وہاں پر بلڈرز ڈیولپرز نے ڈیفالٹ کیا. امارات کی بات جی بالکل جب ڈیفالٹ کیا تو انہوں نے بائی لاز بنا دیے کہ کوئی بھی کسی بھی شخص کی پیمنٹ فارفٹ نہیں ہوگی. اگر آپ نے کوئی پے نہیں کر رہا تو آپ زیادہ سے زیادہ 10% کٹوتی کریں گے. یہ لاز سب کے لیے ہے. اس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ سارے جو اچھا اس کے بعد نہیں سر یہاں کوئی لاز نہیں بنا نا. یہاں تو کچھ پتہ ہی نہیں پاکستان میں. یعنی کہ جو طاقتور ہے اسی کا قانون ہے اور قانون اس کے ہاتھ میں بکتا ہے. پاکستان میں جو اس وقت سچویشن ہے تو کہنے کا مطلب ہے یہاں کا آواز. لیکن کنسٹرکشن انڈسٹری یا ریئلٹرز جو ہے سندھ کی حد تک خراب ہے. پنجاب میں تو اچھا سر وہاں بھی ایسے ہی ہے. دیکھیں غلط سوسائٹیاں 2 نمبر سوسائٹی ہیں. آپ نے ایک سوسائٹی لی، آپ نے جگہ لی گورنمنٹ سے 5 ایکڑ ایلوکیشن کروائی. 5 ایکڑ کے اوپر آپ کے 25 پلاٹ بنتے ہیں. آپ نے 500 پلاٹ بھیج دی. تو کہنے کا مطلب ہے یہاں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ یعنی کہ کوئی بھی کچھ بھی کرے. اب بلڈر بنائے گا تو فائل اپنے ہاتھ سے بنائے گا. تو اچھا اس بنتی کیوں ہے کہ گورنمنٹ کے آفیشلز ملے ہیں جو وہاں کی متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے. اگر لاہور میں ہے تو لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی اس کی جو بلیک شیپس ہیں اس کا ساتھ دیں گی. اگر اسلام آباد میں ہے تو اسلام آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بلیک شیپ ساتھ دیں گی. اگر کراچی میں ہے تو کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ایک جملے میں جواب دے دیجیے گا تاکہ میں پھر سعید بھائی کی طرف بڑھوں. کیا اداروں کو ہم خود خراب نہیں کرتے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسی قوم ویسے حکمران. تو ہم ان کو آپ پاسپورٹ لینے کے لیے جاتے ہیں لائن میں لگتے ہیں. اگر پاسپورٹ کے لیے لائن میں اگر آپ کو گھنٹہ لگ رہا ہے تو آپ ایجنٹ کو 1500 روپے دے دیتے ہیں. دیکھیں بلال صاحب آپ تو خود بھی جو عوام جو ہے وہ خود بھی تو ہم سر اسی لیے تو ہماری حالت ہے. یعنی کہ وہاں پر اگر کوئی لا قانونیت یورپ میں یا کہیں ہوتی ہے تو عوام یکجا ہو جاتی ہے. موٹرسائیکل والوں کو دیکھیں اکثر کے بعد کاغذات نہیں ہوتے، پکڑے جاتے ہیں 100 روپے تھما دیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہم تو خود بھی اداروں کو کرپٹ کر رہے ہیں نا. لیکن اگر وہ 100 روپے نہ پکڑے تو پھر کاغذ بنوائے گا 100% نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ سے. اچھا ایک سیدھی اگر آپ سختی کرے گا تو وہ کاغذات بنوائے گا، لائسنس بنوائے گا. دیکھیں سیدھی حدیث شریف ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت لینے والا دونوں دوزخی ہیں. اس سے اوپر تو کچھ نہیں ہے. اب ہر بندہ رشوت دے رہا ہے، ہر بندہ رشوت لے رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے 24 کروڑ میں سے تو 20 کروڑ ویسے ہی جہنمی خود بخود بن چکے ہیں. تو ڈپارٹمنٹ میں ایماندار افسر آ جائے تو آپ کی فائل ہی رک جاتی ہے. فائل رک جاتی ہے بھائی. بات یہ اس ایماندار افسر کا 2 مہینے کے بعد ٹرانسفر ہو جاتا ہے. جی سعید بھائی بات یہ ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی. بالکل. تو ریسٹورینٹ انڈسٹری اس کا کیا فرق پڑا؟ کیا آپ لوگوں نے کاسٹ بڑھا دیے کھانے کے یا آپ لوگ وہی رات کا بچا ہوا کھانا دوسرے دن گرم کریں؟ نہیں اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایکچولی جہاں تک ہے خود برداشت کرتے ہیں. اور جس طریقے سے بل آج کل ایک عام آدمی یا جو بھی کوئی کہہ لے جو بل جمع کر رہا ہے وہ اس کا دل ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے جمع کر رہا ہے. سیدھی سی بات ہے. ابھی میں آپ سب کی باتوں کو ایک نچوڑ میں نے لکھا ہے وہ یہ ابھی کرپشن کے اوپر ساری بات ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ جب آدمی کا ایمان اور یقین نہیں ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. وہ چوری بھی کرے گا، کرپشن بھی کرے گا اور لاقانونیت بھی کرے گا. اور جب اللہ کا خوف ہوگا اس کے دل کے اندر تو حقوق اللہ بھی ادا کرے گا اور حقوق عباد بھی ادا کرے گا. دونوں چیز یہ. اچھا آخر میں مجھے صرف 2 لفظ بتا دیجیے کہ آپ عوام کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں یا تاجروں کو جلدی؟ میں تاجروں اور عوام کو پیغام دوں گا. اس وقت جو قیامت ہم پر طاری ہے، مختلف اقسام کی جو فیصلے حکومتی طور پہ آئے ہیں،
یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ از خود مشکلات ختم ہو جائیں گی، کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے. آپ اپنے لیے نہ صحیح اپنے بچوں کے لیے باہر نکلیے، آپ کو نکلنا ہوگا، تب ہی آپ ان ناانصافیوں سے بچ سکو گے، ورنہ آنے والا وقت اس سے زیادہ خراب آئے گا. جی رحمان صاحب، دیکھیں میرا میسیج تو حکمرانوں کے لیے ہے کہ آپ اپنی سمت درست کریں، آپ ملک کو صحیح طریقے سے لے کر سمت درست کرنے کے لیے تو باہر نکال رہے ہیں. دیکھیں عوام جو ہے وہ اس ملک کی ہے، اصل جو پاور ہے وہ حکمرانوں کے پاس ہے. اگر انہوں نے اپنے مسئلے نہ سلجھائے تو یہ ملک اسی طرح یعنی کہ بربادی کی طرف جاتا رہے گا. اور سب سے بڑی بات ہے اس وقت معیشت، اگر آپ کی معیشت ٹھیک چلے گی تو ملک صحیح چلے گا، لوگ صحیح چلیں گے. یعنی کہ روس جیسی پاور معیشت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ٹوٹ سکتی ہے، تو آپ تو کسی پوزیشن میں نہیں ہے. تو خدا را خوف کر لو، اپنے مسئلے سلجھاؤ. جب آپ کے مسئلے سلجھائیں گے تو یہ پبلک کے مسئلے بھی سلجھائیں گے. میرا تو بس وہی ہے کہ جیسے میں عتیق میر صاحب سے عرض کیا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں کہ جب تک ہم سب میں یونٹی نہیں ہوگی اور سارے کے سارے تاجر ایک ساتھ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا کوئی مسائل حل نہیں ہوگا. کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کدھر نہیں جا رہا، اور اپنے مسائل کو لے کے چیمبر جائیں، PCCI جائیں، ان کو جا کے بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں، وہ ہماری قیادت کریں گے. اللہ خرچ. چلو ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ ناظرین کہ ہمارے پاس ادارے تو موجود ہیں، وہاں تک کی بات اپنی ہے، لیکن ہمیں اپنے اعمال کو بھی درست کرنا پڑے گا اور اپنے اندر اتحاد بھی کرنا پڑے گا، تبھی جا کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بلال احسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت